السلام علیکم ویور، آج میں آپ کے لیے کہانی 100 سال بعد کی چوتھی قسط لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی، تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گاؤں کے آس پاس گھومتا رہا۔ اس مادر پدر آزاد حالت میں وہ گاؤں کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ بہت دیر پھرنے کے بعد بھی اسی مایوسی ہوئی۔ صبح سے پہلے وہ اب واپس اپنے مسکن میں آ گیا۔ اگلی رات بھی یہی صورتحال رہی۔ پھر ایک رات اسے گاؤں سے باہر سے ہی کسی کی پھٹے پرانے سے کپڑے مل گئے، جو شاید کسی نے بیکار سمجھ کر پھینک دیے تھے۔ مولسک نے ان کو ہی غنیمت سمجھا اور پہننے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کپڑے کیسے پہن جاتے ہیں۔ اس نے انسانوں کو کپڑوں میں دیکھا ضرور تھا، مگر کسی کو کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے تیسے اس نے الٹے سیدھے کپڑے جسم پر لٹکائے اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اگر اس وقت اسے کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کے جسم پر کپڑوں کے نام پر لٹکتے چیتھڑے دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ مولسک سوچ رہا تھا کہ اس سے تو اچھا ہے وہ سانپ ہی رہتا، کم از کم کپڑوں کی فکر تو نہ ہوتی۔ 1-2 دن اس نے ان میں ہی گزارے اور پھر ایک جگہ سے اسے قدرے اچھی حالت میں کپڑوں کا جوڑا مل گیا۔ مغرب کے بعد مولسک اپنے مسکن سے نکل آتا اور باہر آ کر لیٹ جاتا۔ اندھیرا ہوتے ہی یہ روپ بدلتا اور اپنے ساتھی کی تلاش میں نکل پڑتا۔ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے وہ اپنے مسکن لوٹ آتا۔ فجر کی اذان سے پہلے وہ اپنی حالت میں واپس آ جاتا۔ سارا دن اپنے مسکن میں گزارتا اور رات ہوتے ہی پھر نکل پڑتا۔ اس کے اس معمول کو کئی سال ہو گئے، مگر کامیابی اس کا مقدر نہیں بنی تھی۔ ایک رات وہ اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا، جب اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ مولسک نے بدک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی اور اسی طرف چل پڑا۔ عین اسی لمحے چیخ دوبارہ اٹھی۔ مولسک کے منہ سے پھنکار سی نکلی اور اس نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ آواز کی طرف چلتا ہوا دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی جھانک لینے کی صلاحیت رکھنے والی اس آنکھوں کے سامنے کچھ ہی دور جھاڑیوں میں ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ وہ بے خوف جھاڑیوں میں سے گزر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بستی سے کافی فاصلے پر بنے جوہر نما تالاب سے پانی بھرنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بستی اور ساتھ کے گوٹ پھیروں کی کئی لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ عصر کے بعد چند خواتین لڑکیاں بچے اپنے سروں پہ 2-2 3-3 برتن اٹھائے تالاب کی طرف چل پڑتی تھی۔ تالاب کیا تھا، بس جوہر ہی تھا جس میں انسان اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے تھے، اور پانی بھی ایسا کہ لگتا تھا جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے پانی میں مٹی گھول دی ہو۔ مگر یہاں کے مکین ایسا پانی پینے پر مجبور تھے۔ یہ اس پانی کو برتنوں میں بھر کر لے جاتے تھے اور پھر کچھ وقت کے لیے اس کو رکھ دیتے۔ جب مٹی ریت نیچے بیٹھ جاتا تو یہ اوپر سے قدرے صاف ہو جانے والا پانی دوسرے برتن میں منتقل کر دیتے۔ سالوں سے یہی چلا آ رہا تھا۔ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، مگر نہ ان کا حال بدلا اور نہ ہی ان کے جینے کا طریقہ۔ زندگی سے لڑ کر کس طرح جیا جاتا ہے، یہ بات ان لوگوں سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ اس کا نام نوری تھا اور یہ بھیروں گھوٹ کے قریب آباد سپیروں کی بستی میں رہنے والے خدا بخش سپیرے کی بیٹی تھی۔ خدا بخش کے 2 ہی بچے تھے۔ بڑی بیٹی نوری تھی اور اس سے چھوٹا بیٹا جس کا نام آزاد تھا۔ نوری آج بھی حسب معمول اپنی بستی کی عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے آئی تھی۔ اپنے اپنے برتن پانی سے بھر کر سب نے اپنے سروں پر رکھے اور واپس بستی کی طرف چل پڑی۔ نوری اپنی سہیلی بانو کے ساتھ باتوں میں مصروف کچھ کچے راستے پر چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے 2 تیز رفتار گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ گاڑیاں کچے راستے پر دھول کے بادل بناتی چلی آ رہی تھی۔ عورتیں اور لڑکیاں راستے سے ایک طرف ہو کر چل رہی تھی۔ نوری بھی راستے کے عین سرے پر چل رہی تھی۔ گاڑیاں قریب آنے پر سب راستے سے ایک طرف ہٹ کر گاڑیوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ نوری سر پر 2 برتن رکھے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ پہلی گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزری۔ دوسری گاڑی جب ان کے قریب پہنچی تو ڈرائیور نے آہستہ کر کے جان بوجھ کر گاڑی ہلکی سی لہرائی۔ راستے کے کنارے پر کھڑی نوری سمیت 2-3 عورتیں اور لڑکیاں بدک کر پیچھے ہٹیں۔ ان کے سر سے پانی کے برتن گرے اور پانی ریت میں جذب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ گرے برتن سنبھالتی، پیاسی ریت ان کا سارا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا چکی تھی۔ گاڑی کچھ آگے جا کر رکی اور پیچھے آنے لگی۔ وہاں موجود تمام نفوس گاڑی والوں کو کوس رہے تھے۔
گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے لمبے بالوں والے ایک لڑکی نے سر نکالا اور بظاہر ہمدردی سے کہا، سارا پانی گر گیا۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ نوری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بچی سے اس کو تکے جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یہ اس کا منہ نوچ لیتی، مگر وہ بے بس تھی، اور بے بس انسان فقط بد دعا ہی دے سکتا ہے جو جلد یا بدیر سن لی جاتی ہے۔ اللہ سائیں پوچھے گا، نوری نے روحانسے سے لہجے میں اسے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کسی کی بے بسی پر ہنسنا تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں۔ روتی کیوں ہو، میں بھر دوں گا تیرا پانی، اس لمبے بالوں والے لڑکے نے مذاقن کہا، اور گاڑی سے اتر کر نوری کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نوری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے قہقہا لگایا اور مزید آگے ہو گیا۔ اسے اس سانولی سی خوبصورت لڑکی کو تنگ کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ وہاں موجود باقی عورتوں نے نوری کی طرفداری کرنے کی کوشش کی تو وہ فخر سے بولا، میں وڈیرے اللہ داد کا پتر ہوں، سب آرام سے کھڑی رہو ورنہ، اس نے شہادت والی انگلی اٹھا کر کہا۔ عورتیں خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ ساتھ والے وڈیرے اللہ داد کو جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غریب لوگ وڈیرے سے دشمنی نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی میں باقی 3 لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ ان کے کندھوں پر لٹکتی گنیں ظاہر کر رہی تھی کہ یہ اس لمبے بالوں والے نے لڑکے کے گارڈ ہیں۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی، نوری کو گھورا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے بھی اس کی نگاہ کا مرکز نوری ہی تھی۔ نوری نے اپنے خالی برتن اٹھائے اور مرے سے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ شام کے سائے گہرے ہونے شروع ہو گئے۔ تالاب ان سے دور تھا، وہ دوبارہ پانی بھرنے نہیں جا سکتی تھی، ورنہ ان کو رات ہو جاتی۔ یہ لڑکی کون تھی بابا؟ اسی لمبے بالوں والے لڑکے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا۔ نہیں معلوم چھوٹے سائیں کون تھی یہ، اس کا ایک گارڈ بولا، حکم سائیں کے گوٹ کی لگتی ہے، وہی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ ساتھ اس نے اپنی رائے بھی دے دی۔ سائیں کہیں یہ لڑکی آپ کے دل میں تو نہیں بیٹھ گئی؟ میرا مطلب عشق تو نہیں ہو گیا اس سے؟ دوسرے گارڈ نے لمبے بالوں والے سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ دل میں تو بیٹھ گئی ہے، پر عشق وشق کا کوئی چکر نہیں، لمبے بالوں والے نے ایک آنکھ دبا کر اپنے گارڈ سے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ وہ جان گئے تھے کہ چھوٹے سائیں کمال کا دل اس لڑکی پہ آیا ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر صرف ایک، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ 3 دن بعد نوری اپنی بستی سے غائب ہو گئی۔ وہ بھیڑوں گوٹ میں ایک دکان سے گھر کے لیے کوئی سامان لینے گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ اس کے گھر والوں کو جب تک نوری کے غائب ہونے کا پتہ چلا وہ نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ بستی میں سوگ کا سما ہو گیا۔ نوری کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ وہ ایک عام سے کمرے میں سادہ سی چارپائی پر پڑی تھی۔ نوری نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد آیا وہ گوٹ سے کوئی سامان لینے گئی تھی۔ سامان لے کر وہ جب واپس آ رہی تھی تو ایک پیچھے سے گاڑی آئی، اس کے قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ نوری کچھ سمجھتی، گاڑی سے 4 لوگ اترے اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ لوگ نوری کو اٹھا کر ٹھٹھا شہر کے قریب ایک گاؤں میں لے آئے تھے۔ یہاں کمال کا ایک دوست رہتا تھا اور نوری اس وقت کمال کے اسی دوست کے ڈیرے پر تھی۔ اگلی رات کمال اور اس کے ساتھی اسے ڈیرے سے کمال کی حویلی لے کر جا رہے تھے۔ مکھلی قبرستان والے راستے پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ سب وجہ جاننے کے لیے نیچے اترے۔ نوری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ان کو شاید نوری کے بھاگنے کی فکر ہی نہیں تھی۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ بھیڑ کی طرح ڈری سہمی سی رہنے والی یہ معصوم سی لڑکی ان بھیڑیوں کے چنگل سے نکل کر بھاگنے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ جیسے ہی سب اتر کر نیچے گئے، نوری نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ تو آپ سب کو کیسی لگی میری کہانی؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر میں آپ کے لیے 5ویں قسط اپلوڈ کروں گی۔ شکریہ۔